یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے بیداری کے حوالے سے سیکھیں گے کہ بیداری کیا ہے اور کیسے یہ پرکھا اور جانچا جا سکتا ہے کہ میں بیدار ہوں یا کلیسیا حقیقتاً بیدار ہے۔ بیداری سے مراد خدا کی طرف سے ٹھہرایا گیا وہ معیار ہے جس پر کسی ایماندار یا کلیسیا کو پورا اترنا ہے اور اس معیار کو قائم رکھنا ہے۔ اس معیار میں قائم رہنا اور چلتے رہنا در حقیقت بیداری ہے، ریوائول ہے۔ بیداری یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے، مہینوں، دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے آپ کسی ٹھہرائے ہوئے کرائٹیریا پر برقرار رہیں، جستجو کرتے رہیں، ریوائیو رہیں، کام کرتے رہیں، سرگرم رہیں اور اس کے بعد آپ ایک دم سے اس سے نیچے گرائیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ایسا ہوا ہے تو یہ کلام، خدا کا کلام، میرا ایمان ہے وہ آپ کو دوبارہ زندگی، شادابی، تازگی، بیداری بخشے گا۔ آمین۔ چند ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہمیں ابتدائی کلیسیا میں دکھائی دیتے ہیں جن سے ہم یہ پرکھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایماندار بائبل کے مطابق بیدار ہے، کیونکہ ہماری اپنی نگاہ میں ہماری ساری راہیں راست ہیں، لیکن خدا کا کلام ہے جس کی بنیاد کبھی نہیں ٹلتی نہ ہٹتی ہے۔ وہ صادق القول خدا ہے اور اس کے کلام میں سچائی ہے، اور خدا کے کلام پر اپنی بیداری کے معیار کو پرکھنا یہ نہایت خوبصورت، عمدہ اور ضروری طریقہ کار ہے۔ اعمال کی کتاب میں روح القدس کے نزول کے بعد پطرس رسول دلیری کے ساتھ نڈر ہو کر بلا دریغ اپنے مخالفوں اور ٹھٹھا کرنے والوں کے سامنے وہ خدا کے کلام کو بڑی حکمت اور دانائی سے پیش کرتا ہے۔ وہ کلیسیائیں، وہ ایماندار جو خدا کے کلام کو پھیلا رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں بلا دریغ، بغیر ڈرے، بغیر خوف و خطر کے، وہ بیدار کلیسیاں ہیں۔ جو ایماندار لوگوں کے چہرے دیکھ کر خدا کے کلام کی تعلیم اور اس کی سچائیوں کو پھیر نہیں دیتے، وہ بیدار ہیں۔ اور جہاں پر انسانوں کا لحاظ کر کے، لوگوں کے چہروں کا، رتبوں کا لحاظ کر کے خدا کے کلام کی سچائی کو پھیر دیا جائے، یا ڈر اور خوف کے سحر میں آ کر خدا کی سچائیوں کو پھیر دیا جائے، وہ کلیسیا، وہ ایماندار بیدار نہیں ہے۔ سائن نمبر 2 یہ ہے، دوسرا نشان یہ ہے جو کہ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 41ویں آیت میں، جہاں 3000 لوگوں نے پطرس کے کلام سنانے کے باعث توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ آپ کی خدمت، آپ کے ایفرٹس، آپ کا چرچ میں رہنا، یہ چرچ کی ترقی، لوگوں کی نجات کا باعث ہو۔ اور نہ صرف چرچ میں رہنا بلکہ جہاں آپ موجود ہیں، رہائش پذیر ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی پریزنس سے برکت اور نجات نہیں پا رہے، ترقی نہیں پا رہے، جس میں آپ کا چرچ بھی ہے، تو آپ کو اور آپ کے چرچ کو، آپ کی روحانی زندگی کو بیداری کی، شادابی کی، نئے سرے سے شروع ہونے کی، اس میں زندگی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کے کلام سنانے سے 3000 لوگوں نے نجات پائی ہے۔ ذرا سوچئے اس امر پر کہ کتنے سالوں سے آپ چرچ میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کے وسیلے کتنے لوگ مسیح کے پاس آ چکے ہیں۔ اگر اس کی شرح وقت کے ساتھ بہت کم ہے تو خدا کا کلام آج آپ کو یہ فرماتا ہے کہ آپ کو بیداری کی ضرورت ہے۔ تیسرا سائن یہ ہے کہ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 42ویں آیت میں وہ لوگ جنہوں نے نجات پائی، پطرس رسول انہیں 4 ہدایات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ وہ رسولوں سے تعلیم پائیں، دوسری ہدایت یہ تھی کہ وہ رفاقت رکھیں، تیسری ہدایت یہ تھی کہ وہ روٹی توڑیں یعنی خداوند کی میز میں شریک ہوں، اور چوتھی ہدایت یہ تھی کہ دعا کرنے میں مشغول رہیں۔
یہ کسی بھی ایماندار یا کلیسیا کے بیدار رہنے کا نشان ہے۔ وہ ایماندار یا کلیسیا جو بیدار ہے اس کا نشان یہ ہے کہ وہ تعلیم پانے میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے چرچ کی بائبل سٹڈیز کا حصہ ہیں؟ کیا آپ کی کلیسیا میں بائبل سٹڈی کا وجود ہے؟ کیا آپ کی کلیسیا میں کوئی منی بائبل سکول یا کوئی پراپر بائبل سکول یا کوئی پراپر بائبل سٹڈی کا انعقاد ہے جہاں پر نجات پائے ہوئے لوگوں کو مسیح میں مضبوط کیا جائے؟ اگر نہیں ہے تو اس چرچ اور اس ایماندار کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جس کی مٹی چڑھنے سے، خدا کا کلام ہی ہے جس مٹی میں ہماری جڑیں مضبوط ہوں تو ہم زیادہ فروٹ لا سکتے اور ایک بالغ مسیحی بن سکتے ہیں۔ جن کلیسیاؤں میں بائبل سٹڈی نہیں ہے اور جو ایماندار کلیسیاؤں میں بائبل سٹڈی ہونے کے باوجود اس کا حصہ نہیں بنتے، انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، وہ بیدار نہیں ہے۔ پھر رفاقت، یہاں رفاقت سے مراد آپس کی گپ شپ نہیں ہے، یہاں رفاقت سے مراد اکٹھے کھانا کھا لینا نہیں ہے، یہاں رفاقت سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں ایسی کنٹریبیوشن دینا، ایسی پارٹنرشپ کرنا، ایسی پرفضل اور نمکین باتیں اس بیٹھک یا رفاقت میں کرنا، اس ملاقات میں کرنا جس سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور ترقی ہو، نصیحت ہو اور ہم ایک دوسرے کے اس رفاقت رکھنے کے عمل کے باعث برکت اور ترقی پائیں۔ اگر رفاقت ایسی نہیں ہے اور رفاقت صرف کھانے پینے پر ہی اور سیر سپاٹے پر ہی محیط ہے اور اسے ہی رفاقت سمجھا جا رہا ہے تو کسی کو یقیناً بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسرا عنصر جو انہیں سکھایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ روٹی توڑنے میں بھی مشغول رہیں، وہ اس کا بھی حصہ ہوں۔ اور اس میں بڑا خاص عنصر یہ ہے کہ اگر آپ روٹی توڑتے ہوئے مسیح کے بدن کو نہیں پہچانتے اور آپ اس میں رسمی اعتبار سے ہی شریک ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی بیداری، ترقی، مضبوطی کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس رویے سے خداوند کی میز میں شریک ہونے کے باعث نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اور پالوس رسول پارا گرنتھی اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے بخوبی بڑی ڈیٹیل سے خداوند کی میز میں شریک ہونے کے عمل، اس کے پروٹوکولز، اس کے طریقہ کار کو ایماندار یا کلیسیاؤں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن کلیسیاؤں میں یہ رسم بلا تعطل ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، لیکن اس میں اسپرٹ نہیں ہے، اس میں کلام کے اصول نہیں ہیں، وہ کلیسیاں کبھی بیدار نہیں ہو سکتی اور وہ ایماندار کبھی بیدار نہیں ہو سکتے۔ مسیح کی صلیب کو، اس کے کفارے کو عزت دینا، یہ ہمیں بیدار کر سکتا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ان نومولود ایمانداروں کو سکھائی گئی اور وہ یہ تھی کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہیں، اور دعا کے لیے یہاں پر یونانی زبان کا لفظ پروس یوخے استعمال کیا گیا ہے، اور پروس سے مراد ہے ایکسچینج، تبادلہ کرنا، اور یوخے سے مراد ہے وش، خواہش یا دعا۔ یعنی ان کو یہ سکھایا گیا ایسی دعائیں کرو جس میں آپ اپنی خواہشوں کا تبادلہ کرو، خدا آپ کو اپنی خواہشیں بتائیں اور آپ خدا کو اپنی خواہشیں بتائیں، اور خدا تو ہماری خواہشوں کا احترام بھی کرتا اور انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ مبارک اور بیدار ایماندار وہ ہے جو خدا کی خواہشوں کا احترام رکھے اور انہیں پورا کرے۔ ایسی کلیسیا، ایسا ایماندار وہ بیدار ہے جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے جہاں پر وش، ڈیزائرز، پریئر ایکسچینج ہوتی ہے، جہاں پر آپ اپنی خواہشیں خدا کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں۔ پھر چوتھا سائن جو ہمیں ابتدائی کلیسیا میں دکھائی دیتا ہے وہ روحانی زندگی کا فروٹ ہی میں اسے سمجھتا ہوں۔ اگر آپ روحانی اعتبار سے الائیو ہے، زندہ ہے، بیدار ہے، تو آپ میں سماجی اعتبار سے بھی بیداری اور ہوش اور زندگی اور تازگی آئے گی، اور کلیسیا میں، ابتدائی کلیسیا میں ایسی بیداری تھی۔
दूसरे बाब की 44वीं और 45वीं आयत और फिर चौथे बाब की 32वीं आयत से जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये दिखाई देता है कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थी और वो सब एक दूसरे को अपनी चीज़ों में शरीक करते थे। वो अपने माल असबाब जायदादों को बेचकर एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया करते, या रसूलों के कदमों में वो उस रकम को, पैसे को रख देते थे और रसूल लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनमें बांट दिया करते थे। और लिखा है उनमें कोई मोहताज नहीं था। वो कलीसियाएं भी बेदार हैं जहां पर कलीसिया के लोग एक दूसरे के वास्ते कुर्बानियां देते हैं। और हमारे वास्ते तो यूहन्ना के पहले ख़त में यहाँ तक लिखा है कि हमें भाइयों के वास्ते अपनी जान देना भी फ़र्ज़ है। अगर आपकी क्रिश्चियन इंटीमेसी फेलोशिप एक दूसरे के साथ रफ़ाक़त इतनी मजबूत है कि आप एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स में या आप एक दूसरे की हर तरह की ज़रूरत में खड़े होने को तैयार हैं, तो आप बेदार ईमानदार, आप बेदार कलीसिया हैं। और ऐसा करने पर उनको जो चीज़ मजबूर करती थी वो ये था कि वो एक दिल और एक जान थे। मसीह की मोहब्बत ने उन्हें ऐसे जोड़ रखा था कि गो वो थे तो हज़ारों में, लेकिन वो एहसास और रूह के एतबार से एक ही थे। वो जज्बे और मोहब्बत के एतबार से एक ही थे। और वो कलीसियाँ बेदार होती हैं जहाँ पर लोग यक दिल, यक राय, यक जान हो, जहाँ ईमानदार यक दिल, यक राय, यक जान हो। बेदार कलीसिया या बेदार क़यादत या बेदार ईमानदारों का जो पांचवा साइन, निशान हमें अमाल की किताब में दिखाई देता है, वो क़यादत में हम आहंगी है। लीडरशिप में बड़ी हार्मनी थी और ये हमेशा से नहीं थी। यीशु मसीह के शागिर्द या इब्तदाई कलीसिया के रसूल जो एक बड़ी कमज़ोरी का ये शिकार थे, वो था कि हम में से बड़ा कौन है। एक दूसरे से आगे निकलने या बड़ा रुतबा लेने की ख्वाहिश, इसका भी ख़ात्मा हुआ और कलीसिया या क़यादत इस हवाले से भी बेदार हुई। हमें तीसरे बाब में ये दिखाई देता है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त दोनों इकट्ठे दुआ करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आपस में बनती नहीं थी। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे और अक्सर बहस होती थी कि हम में से बड़ा कौन है। आज इनमें यगानगत इतनी है, हम आहंगी इतनी है कि दोनों इकट्ठे दुआ के वास्ते जा रहे हैं। ये बेदार लीडरशिप का साइन है, जहाँ लीडरशिप अपने आपसी झगड़ों को मिटाकर हम आहंगी, मेल जोल और रफ़ाक़त को बेदार रखती है। वहाँ मौजज़ात होते हैं। दुआ करने जा रहे थे, जन्म का लंगड़ा उन्हें मिला। पतरस उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, उसे देखा और उस भिखारी शख्स ने ये समझा कि अब ये इन्हें कुछ देंगे। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है तुझे दिए देते हैं। उसने ये नहीं कहा जो मेरे पास है, उसने कहा जो हमारे पास है। ये हार्मनी है, ये यगानगत है लीडरशिप में। स्पिरिचुअल फील्ड में, किसी सेमिनार में कोई किसी से आगे नहीं निकलना चाहता, ना बहुत अच्छी दुआ करके कि मैं अकेला ही दुआ कर लूँ, मैं अकेला ही बीमारों के वास्ते दुआ कर लूँ। मैं अपने साथ खिदमत करने वाले और भाइयों को भी इसमें शामिल करूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, आप बेदार हैं। अगर आप आगे अकेले ही बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको, आपकी कलीसिया को बेदारी की ज़रूरत है इस हवाले से। और यही वजह है कि इस बेदारी के बाइस जब हम अमाल की किताब तीसरा और चौथा बाब पढ़ते हैं तो उन्हें सनहेड्रन की अदालत के सामने हाजिर किया गया, उन्हें डांटा गया, उन्हें मारा पीटा गया और उन्हें धमकाया गया कि मसीह का नाम लेकर दोबारा मुनादी ना करना। और वहाँ भी उन्होंने दलेरी अपनाई और वो जब छूट कर अपने लोगों के पास गए, उन्हें सारा अहवाल बताया, तो कलीसिया ने फिर यक दिल यक जान होकर खुदा के हुजूर दुआ की। और लिखा है जब वो दुआ कर रहे थे तो वो जगह जहाँ वो मौजूद थे वो जगह हिल गई, यानी खुदा ने उन्हें दोबारा छुआ।
آپ کے چرچ میں روح القدس کی موو، آپ کی زندگی میں روح القدس کی موو اس وقت آئے گی جب آپ یگانگت اور ہم آہنگی کو فروغ دیں گے، جب لیڈرشپ میں ہم آہنگی اور یگانگت آئے گی۔ چھٹا نشان بیدار چرچ کا، اور بڑا ضروری، آج چرچز کا ہمارے معاشرے پر کوئی خاص زیادہ اثر نہیں ہے۔ گو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا کا روحانی اعتبار سے اپنے ارد گرد کے لوگوں، باہر کی دنیا پر ایک رعب اور روحانی اثر، اور میں یہ بھی لفظ یہاں استعمال کروں گا، ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب میں دیگر ایمانداروں کو دیکھ کر نقل کی کہ ہم بھی اپنی ایک پراپرٹی سیل کریں گے، اور انہوں نے اپنی پراپرٹی سیل کی اور اس کا ایک حصہ لا کر رسولوں کو دے دیا کہ ہم نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہے اور یہ اس کی پوری رقم ہے۔ روح القدس نے ان کے گناہ کو ایکسپوز کیا، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہے، اور جب ان کا گناہ پکڑا گیا تو حنانیہ اور سفیرہ کے جھوٹ بولنے اور ریاکاری کرنے کے باعث خدا کے حضور وہیں پر ان دونوں کی موت ہو گئی، اور اس طرح کلیسیا میں ان کا گناہ ایکسپوز ہوا۔ اور کلیسیا کا ایک اثر، جب لیڈرشپ میں انٹیمیسی آتی ہے، جب لیڈرشپ میں ایک یگانگت کا ماحول بنتا ہے، روح القدس کام کرتا ہے، تو روح القدس کلیسیا میں داخل ہونے والا خمیر اسے روکتا ہے۔ جیسا کرنتھس کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے تازہ گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے۔ کلیسیا میں برداشت کی جانے والی تھوڑی سی خرابی، کلیسیا یا ایماندار کی زندگی میں آنے والی تھوڑی سی خرابی اس تمام تازہ گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا سکتی ہے۔ روح القدس نے اسے روکا، سٹاپ کیا۔ جن کلیسیاؤں میں روح القدس اس طرح موو کر رہا ہے، اور کلیسیاؤں میں ایسے بھیڑیے، ایسے بہروپیے، ایسے فریب دینے والے، ایسے ہڈن ایجنڈے لے کر کلیسیا میں داخل ہونے والے لوگ، جو کلیسیا میں چور دروازے سے داخل ہو کر اسے برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کلیسیا بڑی آسانی سے مرغوب ہو جاتی ہیں اور ان کا شکار ہو جاتی ہیں جو بیدار نہیں ہیں، کیونکہ وہاں ان کے گناہ، ایسے بہروپیے لوگوں کے گناہ چھپے رہتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو بیدار کلیسیا، بیدار ایماندار ہیں، وہاں گناہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ 13ویں آیت، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے۔ ایسے لوگ جن کا میں نے آپ کے ساتھ پیشتر ذکر کیا، جو بہروپیے ہیں، بھیڑیے ہیں، کلیسیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی غلط مطلب کو پورا کرنے کے لیے چرچ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں ایسے لوگوں کو اوروں کہا گیا ہے اعمال کی کتاب میں، اور وہ ابتدائی کلیسیا میں داخل نہ ہو پائے، ان کو جرت نہ ہوئی۔ آج ہماری کلیسیا میں بہت سارے ارریلیونٹ لوگ داخلہ پاتے ہیں، عرصہ دراز رہتے ہیں، اپنے مطلب پورے کرتے ہیں اور پھر کلیسیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کلیسیا ایماندار کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے بیداری کا اقرار کیجئے، بیداری ایسے ہی آئے گی۔ بیداری کے حوالے سے سیکھنے کے لیے یہ ایک سیریز ہوگی جو میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، اور یہ اس کا پہلا سرمن ہے۔ اگلا سرمن ہم اس عنوان پر سیکھیں گے کہ بیداری آتی کیسی ہے۔ یہ وہ نشانات تھے جو ہم نے اعمال کی کتاب میں سے دیکھے۔ اگلے سرمن میں ہم سیکھیں گے بیداری کیسے آ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا آپ کو بہت برکت دے. بیدار رہیے. بیدار ہونے کے لیے پلی کریں, درخواست کریں, ایفرٹس لگائیں, اور اگلے اس ارمن کا ضرور انتظار کیجئے. ہم سیکھیں گے کہ بیداری کیسے آتی ہے. گاڈ بلیس یو. اپنا بہت خیال رکھیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.